وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ علماء اکرام، سادات اکرام، بالخصوص حضور شیخ طریقت اشرف الشعراء حضرت سید خالد انور، حضرت سید شاہد انور، جتنے لوگ ہیں مجھے سن رہے ہیں، یہ آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج آپ نے بہت خوبصورت کلام سنا حضرت سید خالد میاں صاحب کا، اور یہ کلام بنیادی طور پہ خالص تصوف، تو اس کلام یہ ایسا کلام تھا کہ اس کو اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو بہت راز کھلیں گے، تو یہ بھی آپ کو سعادت حاصل ہوئی۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ موضوع کیا ہے۔ میں کس ٹاپک پہ گفتگو کرنے والا ہوں آپ کے ذہن میں ہے؟ موت۔ اب امام غزالی ایک ٹیسٹ کراتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ بڑا اہم ٹیسٹ ہے۔ کیا ہے؟ ایک ایگزامینیشن ہے، ایک امتحان ہے کہ موت کا ذکر کرو اور انسان کا رویہ دیکھا، کہ موت کے ذکر پر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے 3 سٹیج ہیں اس کے۔ پہلا سٹیج، جب موت کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی اچھی اچھی باتیں کرو، اس ٹاپک کو ہٹاؤ، بھائی کل چھٹی ہے، گھومنے جانا ہے، بزنس کرنا ہے، ابھی شادی کرنی ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں یہ پہلے قسم کا انسان، اس کا ایمان بہت کمزور ہے، اس لیے کہ جیسے موت کا ذکر آئے وہ ٹاپک چینج کرتا ہے۔ اب دیکھیے یہ ہمارے اور آپ کے ٹیسٹ کرنے کی بات آ رہی ہے، اپنے آپ کو ٹیسٹ کریے کہ میں نے یہ آیت پڑھی، آپ کا کیا حال ہوا؟ پہلا کیا کہ وہ گھبراتا، ارے بھائی یہ کون سی ٹاپک لے آئے آپ۔ دوسری کیٹیگری امام غزالی فرماتے ہیں وہ ہے کہ جیسے موت کا ذکر آئے فوراً تیاری شروع کر دیتا، یعنی اب وہ گھبرایا نہیں، ٹاپک چینج نہیں کی، فوراً تیاری۔ کیسے؟ فوراً نماز، فوراً توبہ، فوراً ذکر و اذکار۔ اور امام غزالی فرماتے تیسری کیٹیگری ہے جو سب سے بلند کیٹیگری، کہ ان کے سامنے جب موت کا ذکر ہوتا ہے تو مسکرانے لگتے ہیں، انہیں پھر کچھ یاد نہیں رہتا، صرف دیدار کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ یہ کیٹیگری اولیاء اللہ کی ہے، صالحین کی ہے۔ تو ہم نے یہ جو موت کا ذکر کیا ہے، یہ آپ یاد رکھیے کہ آپ کو اگر دنیا اور زویاں کمانے کا جو ایک جذبہ ہے، ایک ہت، ایک حمس ہے، صوفیہ اور اولیاء فرماتے ہیں اس چیز کو ختم کرنا ہے تو روزانہ موت کو یاد کرو، اس لیے کہ تم جتنا بھی جو بھی کما رہے ہو قبر میں نہیں جانے والا۔ نہیں، آپ کو خیالان میں کیا یہ جو مراقبہ اور محاسبہ ہوتا ہے،
یہ اس قبر کو یاد رکھنا اور اس کی تیاری کرنے کا یہ پروسیجر ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے۔ ہم جو ہیں ہر چیز پہ توجہ کرتے ہیں، ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں، جس کی گارنٹی ہو نہ ہو۔ ایگزامینیشن کی تیاری کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ گارنٹی ہے کہ پاس ہوں گے کہ نہیں؟ بزنس کاروبار کرنا ہے، تیاری کرتے ہیں کہ نہیں؟ گارنٹی ہے کہ کامیاب ہوگا کہ نہیں؟ ہر چیز کی جس کی گارنٹی ہو نہ ہو تیاری ضرور کرتے ہیں، لیکن جس کی گارنٹی ہے اس کی کوئی تیاری نہیں رکھتے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا سب کو کرنا، اور جب بات تیاری کی آتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو 30 سال کی عمر ہے، تھوڑا 10 سال اور میں گزار لوں، 40 کا ہو جاؤں گا، داڑھی تھوڑی بڑھا لوں گا، پھر نماز کی بھی پابندی ہو جائے گی 50 تک۔ ایسا پلان بناتے ہیں کہ گویا یہ تو پلان مل گیا ہے عرش سے کہ آپ کی موت کب آئے گی۔ اور صوفیاء کرام کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہر وقت تیاری کرو۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت سب سے اچھا وقت، سب سے بہترین وقت توبہ کے لیے کون سا؟ بڑا پیچیدہ سوال ہے نا، توبہ کرنے کے لیے سب سے بہترین وقت کون سا؟ تو وہی بزرگ تھے، کہا موت سے پہلے۔ اس کی گہرائی بھی دیکھ کہ یہ باتیں خانقاہوں سے ملتی۔ کیا جواب دیا؟ موت سے پہلے سوال کرنے والا اور کمپلیکیشن میں آ گیا، اور اس نے کہا حضرت مجھے کب معلوم موت کب آئے گی؟ آپ نے وقت تو بتا دیا لیکن مجھے نہیں معلوم موت کا وقت کب آئے گا۔ تو پھر اس صوفی بزرگ نے کہا تم کو نہیں معلوم؟ کہا حضرت مجھے نہیں معلوم۔ کہا کل بھی آ سکتی ہے؟ کہا کل بھی آ سکتی ہے۔ کہا آج بھی؟ کہا آج بھی آ سکتی، 1 گھنٹے بعد؟ کہا 1 گھنٹے بعد بھی۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ موت کسی وقت آ سکتی ہے؟ تو اس آدمی نے کہا جی حضرت موت کسی وقت آ سکتی ہے۔ تو فرمایا ہر وقت توبہ کرو۔ کسی وقت آ سکتی ہے تو اب موت کی جو تیاری ہے وہ ہر وقت ہونی چاہیے، اس میں کوئی بریک نہیں ہے، نہ کھانے کا بریک ہے نہ سونے کا بریک ہے۔ ہم بریک لیتے ہیں نا اپنی جاب سے، موت کے لیے کوئی بریک ٹائم نہیں ہے، ہر وقت تیاری کرنی ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ یاد رکھیے یہ جتنی سیکیورٹی ہے، Z+ سیکیورٹی، اور یہ بڑے بڑے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز اور لیڈرز اور پولیٹیشنز پوری دنیا میں جو سیکیورٹی کے ساتھ چلتے ہیں، آج تک کوئی بھی ایسی سیکیورٹی نہیں بنی، کوئی بھی ایسا CCTV کیمرہ نہیں بنا، کوئی بھی ایسا گارڈ نہیں بنا جو موت کے فرشتوں کو روک سکے۔ وقت آئے گا روح قبض ہوگی، بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، بڑے بڑے لوگ چلے گئے، ہماری آپ کی کیا حقیقت ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کی تیاری کرنی ہے۔ لیکن دیکھیے ہماری اور آپ کی خوش نصیبی اور ہے، وہ کیا ہے کہ ہم نے ایک ایسی شخصیت کا دامن پکڑا ہے نا، ایک ایسی پرسنالٹی کو اپنے دل میں رکھا ہے کہ سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ ساتھ نہیں چھوڑتے، بس شرط یہ ہے کہ ان کے دامن کو تھامے رہو۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اے میری امتی گھبراؤ مت، الموت تحفۃ المومن، موت جو ہے یہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو موت آتی ہے یہ غلط فکر ہے کہ آپ کو ختم کرنے آتی ہے، آپ کو فنا کرنے آتی ہے، یہ ایک سبب ہے۔ اور کیا ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل کرنے، جسے انتقال کہتے ہیں۔ آپ روایتیں اٹھا کے دیکھیے، موت کو ایک برج بھی کہا گیا ہے، ایک پل کہا گیا ہے جو حبیب کو حبیب کی طرف لے جاتا ہے۔
اور ہمارے لیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور کی نسبت کی وجہ سے امت کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، ہر آنے والا عالم پچھلے عالم سے بہتر۔ اس سے پہلے بھی آپ کہیں تھے، اس کے بعد بھی آپ کہیں جائیں گے۔ آپ عالم ارواح میں تھے، پھر ماں کی شکم میں آئے، پھر اس دنیا میں آئے، پھر قبر میں جائیں گے، پھر حشر کا میدان ہوگا، پھر نبی شفاعت فرمائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے۔ تو عالم ارواح سے لے کے ماں کی شکم کو، وہاں سے لے کر اس دنیا، اور اس دنیا سے لے کے قبر، قبر سے لے کے حشر، حشر سے لے کے جنت، آپ عالم بدلتے رہے، ختم کہیں نہیں ہوئے۔ واہ واہ واہ، اس زندگی کا معنی، اس کی نوعیت الگ کی جو عالم ارواح میں تھی، اور ماں کے پیٹ پہ جو زندگی تھی اس کا معنی الگ تھا، اس دنیا میں جو زندگی ہے اس کا معنی الگ، عالم برزخ میں جو زندگی ہوگی اس کا معنی الگ، حشر کے میدان میں جو زندگی ہوگی اس کا معنی الگ، جنت میں جو زندگی ہوگی اس کا معنی، اس کی نوعیت الگ ہوگی۔ لیکن آپ ختم کرتے موت نہیں آتی، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیں۔ اسی لیے ایکسپرٹ صوفیاء اکرام ایک سوال کرتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ وہ فرماتے وہ اس لیے روتا ہے کہ اسے لگا تھا کہ ماں کا جو پیٹ ہے، جو شکم ہے، یہی اصل دنیا، اور جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو روتا۔ لیکن پھر صوفیاء فرماتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں جب آنکھ کھلتی ہے، جب وہ اپنی آنکھوں سے مظاہرہ کرتا ہے، اس دنیا کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے، اس دنیا کی وسعت کو دیکھتا ہے، اس دنیا کے آسمان کو دیکھتا ہے، اور چاند تاروں کو دیکھتا ہے، اور جب وہ سورج کو دیکھتا ہے تو صوفیاء فرماتے ہیں اگر اس سے کہا جائے کہ کیا واپس ماں کے پیٹ میں جاؤ گے تو وہ کہے گا نہیں، اصل دنیا یہ ہے، وہ تو قید خانہ تھا۔ اسی طرح صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے اور جب اس کا انتقال ہوگا ہے تو دنیا روتی ہے، وہ مسکراتا ہے، اور جب اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اور جب فرشتے سوال کرنے آتے ہیں اور وہ صحیح صحیح جواب دے دیتا ہے اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جب اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے کہا جائے کہ کیا اس دنیا میں آؤ گے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ دنیا تو قید خانہ تھا، اصل عالم تو یہ ہے۔ سیدھے قاضی عیاض کتاب الشفا میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک ماں باپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ ایک بیٹی تھی انتقال کر گئی، ہمارا سہارا کوئی نہیں، تو آپ نبی ہیں معجزہ فرماتے، نبی قبرستان میں گئے، کہاں قبر ہے؟ اشارہ کیا قبرستان، حکم دیا، وہ لڑکی قبر سے اٹھائی، کھڑی ہو گئی۔ اب حضور لو اس سے کہا تمہارے ماں باپ چاہتے ہیں کہ تم اس دنیا میں آ جاؤ، تمہاری کیا رائے؟ تو کہا یا رسول اللہ اب کسی رشتے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی رشتے کی کوئی ضرورت نہیں، وجدت اللہ خیری بنہما، میں نے قبر میں جب اللہ کو پا لیا ہے اب کسی کی ضرورت نہیں۔ ان سب سے بہتر یہ ہے کہ میں نے اپنے رب کو پا لیا، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ نبی کے امتی ہیں۔ ہاں ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس جوڈیشری نہیں ہے، ہمارے پاس لائن نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وہ ہے جو یہاں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے، جنت میں بھی ساتھ ہے،
हम बहुत खुश नसीब हैं, कामयाबी हमारे पास है, शौकत उनके पास है, इक़्तिदार उनके पास है, पावर उनके पास है, कुव्वत उनके पास है, आदमी उनके पास है, हमारे पास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम दुनिया में भी कामयाब है, कब्र में भी कामयाब है, अज़्म में भी कामयाब है। हमारे पास नबी है, इसीलिए नबी को दिल में रखो। नबी साथ नहीं छोड़ते। मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ, मौत की तैयारी है ना, आप किसको फॉलो करते हैं आज की डेट में? सच सच पता। आप जवाब अब तो अपने हाथ से जवाब मांगो। हेयर स्टाइल किसकी है? फला एक्टर की, फला क्रिकेटर की तरह दिखना है, फला एक्टर की तरह कपड़ा पहनना है, फला स्टार की तरह दिखना है और चलना है, ऐसी रील बनानी है कि लगे कोई स्टार आ रहा है ना भाई। हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह कपड़ा पहनना चाहते हैं, हम इस क्रिकेटर की तरह दिखना चाहते हैं, हम उस एक्टर की तरह बात करना चाहते हैं। अरे भाई, उसने वो जैकेट पहनी थी तो मैं भी वो जैकेट खरीदूंगा। कपड़ा इसकी तरह पहनना है, दिखना उसकी तरह है। ये जिन जिन लोगों को तुम फॉलो करते हो, कब्र में कोई नहीं रहे। जब कब्र में अंधेरा होगा तो एक ही नूर आए, वो नूर मोहम्मद रसूल था। तो कब्र की तैयारी करनी है तो उनकी तरह कपड़ा पहनो, उनकी तरह दाढ़ी रखो, उनकी सुन्नत पे चलो, उनकी सीरत पे चलो। सब साथ छोड़ देंगे, मेरे नबी कब्र में रहेंगे, विश्व में रहेंगे, शफाअत फरमाएंगे। उनका दामन पकड़ो जो कभी साथ नहीं छोड़ दे। ये कितने कैसी बर्बादी है, ये टाइम वेस्ट करते हो तुम अपना। ये एक्टर्स और सेलिब्रिटीज के पीछे पीछे चलते हो, कोई फायदा नहीं। दोस्त के साथ निकले साहब 12 बजे तक, कहाँ गए? इस ढाबे में क्या कर रहे हैं? बस तबदीली हो रही है। पॉलिटिक्स ऐसा बयान होता है सियासत के ताल्लुक से, ऐसा लगता है कि 10 लोग कल ही गवर्नमेंट गिराएंगे। वो अपनी राय दे रहा है, वो अपनी राय, सब दूर कब्र में कुछ काम आने वाला नहीं। अल्लाह की इबादत करोगे वो काम आएगी, जिक्र अस्कार हो काम आएगा, वालिदैन की इज्जत करो वो काम आएगा, कुरान की तिलावत करो काम आएगी। और क्या काम आने वाला? हमने अपना वक्त वेस्ट किया और आप तो वेस्ट कर रहे हैं। ये हमारी जिंदगी की भी नेमत हो, एक एक लम्हा वेस्ट होता, वो कभी वापस नहीं आने वाला। अभी एक एक लम्हा, एक एक सेकंड जा रहा है नौजवानों, ये वापस नहीं आएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से ये अर्ज करना चाहता हूं, मौत की तैयारी अपने अंदर झांकिए। हम में क्या कमियां हैं, क्या खताएं हैं, क्या गुनाहें हैं, माफी मांगिए, इस्तगफार करिए। कब बात बंद हो जाए? हम समझते हैं कि हम जाग रहे हैं, वो सोए। सूफिया कहते हैं ऐसा नहीं है, वो जाग गए हैं, आप सो रहे हैं। कब्रिस्तान से एक सूफी गुजरा, कहा तो भाई इतना सुकून है, कितने आराम से सो रहे हैं। कब्र से आवाज आई, सो हम नहीं रहे, आप हैं। वापिस तो आप, ख्याल तो आपको नहीं। हमने आज जिक्र करी, हमारी आंखें खुल गई, आपकी आंखें खुली है, फिर भी बंद है। क्या क्या आपकी आंखें बंद है? आपको कहाँ कह रहा था मौत तो खैर कभी आता है दिन भर में, एक गारंटी है वो आनी है, ख्याल कभी नहीं। बस ये हो जाए, गो हो जाए, इतना बंगला उतना बंगला, इतनी गाड़ी, शीत है। आप कमाएंगे, आप कमाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे इस नियत के साथ कि मैं दीन की मदद करूं, वही इबादत है। ऐसा हमेशा इसमें बुरी बात नहीं है। बिजनेस और कारोबार अच्छी चीज है, अगर लोग बिजनेस और कारोबार उस तरह किया जाए जैसे उस्मान गनी करते थे, हर वक्त हर कदम मुस्तफा के दीन के साथ खड़े रहते थे, वो नहीं। लेकिन उसे मकसद बनाने सा मौत को बुला देना, ये मोमिन की शान है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सबको मौत का मजा चखना। ये आपको भी आए तो भी आए। अब आप अपना मुहासबा करिए,
کہ اگر آج موت کا فرشتہ آ جائے اس وقت، اپنے اندر تھا کہ آج آ جائے تو کیا بھیجا لیں، اپنی ابر کی اس پر زہر لگائی. دیکھیے نا کہ انتقال ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونا، یہی ہے نا. اس کو دنیاوی مثال سے سمجھاؤ ہے. ذہیب پون وطاری، آپ جب ایک چھوٹے گھر میں رہتے ہیں، پھر بزنس کاروبار کیا، آپ نے کمائی کی، ایک بڑے گھر میں جاتے ہیں کہ نہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں، دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہیں کہ نہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے بیڈ اور بچر، صوفہ، فین، فریج، کچن کا سامان پہلے خود گھر میں شفٹ ہوتے ہیں یا سامان شفٹ کرتے ہیں؟ کیا شفٹ کرتے ہیں آپ؟ صوفہ پہلے شفٹ کرتے ہیں، بیڈ پہلے شفٹ کرتے ہیں، لائٹ پہلے لگا دیتے ہیں، روشنی پہلے لگا لیتے ہیں، فریج پہلے. کیوں؟ گھر تو آپ کا ہے، پہلے آپ کو شفٹ ہونا چاہیے. آپ کہیں گے نہیں، ہم سامان شفٹ پہلے کرتے. کیوں؟ تاکہ جب خود شفٹ ہو تو آرام ملے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. کیا ملے؟ آرام ملے. کہ یہ ٹینشن نہ ہو سوئیں گے کہاں، بیڈ موجود ہے. یہ ٹینشن نہ ہو بیٹھے کہ کہاں، صوفہ موجود ہے. کھانا کیسے کھائیں گے، کچن موجود ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ صوفیہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے قبر میں جاؤ گے نا تو جانے سے پہلے اپنی نیکیاں بھیج دو، درود و سلام بھیج دو، ذکر و اذکار بھیج دو، اپنے صدقات بھیج دو، اپنی عبادتیں بھیج دو، اپنے سجود بھیج دو، اپنی نمازیں بھیج دو، اپنی تلاوتیں بھیج دو، تاکہ جب خود قبر میں جاؤ تو آرام ہی آرام. یہی کام آنے والی ہے. یاد رکھیے، جتنی بھی کتابیں آپ دنیاوی کتابیں پڑھتے ہیں نا، بک آف لا اینڈ بک آف آئی ٹی اور بک آف فزکس، یہ تو کام آ جاتی ہے. یہاں گریجویٹ ہو جاتے ہیں، سو ویری گڈ، یو شوڈ بی کوالیفائڈ اینڈ یو شوڈ بی ویل ایجوکیٹڈ، دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. پڑھیے، آپ اچھے سے پڑھیے، لیکن یہ لا کی کتاب جو ہے نا یہ بھی رہ جائے. یہ کیمسٹری کی کتاب، یہ فزکس کی کتاب، یہی رہ جائے گی. اور اگر ایک کتاب اس کی تلاوت آپ کرتے رہے نا، تو روایتوں میں آیا ایک کتاب اس قرآن کی تلاوت کرتے رہیے اور آپ سے قریب تو کیا ہوگا؟ آپ کو جب کفن پہنایا جائے گا، سب یہ طے کروائے رہو کہ بھائی جلدی کرو، کفن پہناؤ، دفن کرنا ہے، کل جانا ہے، جاب ہے، سفر کرنا ہے، جلدی کرو، ڈنگر کھلانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ٹائم ہو رہا ہے، نماز تو بس ہو رہا ہے، جلدی نماز جنازہ پڑھاؤ. سب اپنے چکر میں لگے ہیں، سب ساتھ چھوڑ رہے ہیں، قرآن معاف کرا. تو لوگ اٹھا کے دے جائے جا رہا ہے دفن کرنے، وہاں بھی قرآن موجود تھا. اور پھر جب قبر میں آپ کو لٹایا گیا، وہاں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں، نہ بیٹا آنے کے لیے تیار ہے، نہ بیوی آنے کے لیے تیار ہے، نہ باپ آنے کے لیے تیار ہے، نہ آپ کا اچھا دوست آنے کے لیے تیار ہے. سب ساتھ چھوڑ دیجیے، رو رہے ہیں لیکن آنے کے لیے تیار نہیں، سب پریشان ہیں لیکن ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. اور جب آپ کو دفن کیا جائے گا، فرشتے آ جائیں گے، وہاں بھی قرآن کھڑا ہو جائے گا، اور قرآن نے کھڑے ہو کے بتا دیا، دنیا میں تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اب میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں. اسی لیے ایک نصیحت سے لے لیجیے، نماز کے ساتھ روزانہ چاہے ایک پیج قرآن کی تلاوت ضرور کریے. یہ تو اتنا مشکل نہیں، ایک پیج یہ تو سب کر سکتے. قرآن کی تلاوت ضرور کریے، اس لیے کہ اسی قرآن کی تلاوت اور اسی کی قربت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تینوں سوالوں کا جواب آپ صحیح دیں گے. یہ حدیث شریف ہو جائے گا. اسی لیے قرآن تو کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھتا ہے. ہماری اور آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا، حتیٰ کہ سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا، ایگزامینیشن کہاں ہوگا وہ بھی بتا دیا، کون ایگزامینیشن لے گا وہ بھی بتا دیا. اور اتنے رحیم و کریم ہیں کہ ایگزامینیشن ہال خود بھی آ جائے.
कितनी खुश नसीबी देखिए, कितनी खुश नसीबी की बात है। ये हमारी और आपकी खुश नसीबी की बात है कृष्ण नबी की उम्मत। इसीलिए हम कहते हैं ना कि औलिया अल्लाह जिंदा है, उनकी मोहब्बत जिंदा रखती है, उनकी वफादारी जिंदा रखना, उनकी निस्बत जिंदा रखती है। जब नबी ने मुशरिकीन से तबलीग फरमाई तो कुरान ने क्या कहा, इन्नका ला तुस्मिउ हनौता। इस पर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बेशक या रसूलल्लाह ये बुर्दे हैं, ये नहीं सुनते, ये आपकी नहीं सुनेंगे, आप सुना रहे ये सुनेंगे नहीं। इमाम नसफी और मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ अल्लाह ने मुशरिकीन को मुर्दों से तशबीह दी हो। अकबर कदी मुर्दों से, यानी अबू जहल बोल रहा है, देख रहा है, चल रहा है मुर्दा है ना, उसकी सांसें चल रही है, दिल की धड़कनें चल रही। कुरान कह रहा होता और वहां उहुद में अमीर हमजा की दिल की धड़कनें पर कुरान जिंदा कह रहा, कुरान जिंदा कह रहा। अबू जहल पुरता, अमीर हमजा जिंदा, डॉक्टर की रिपोर्ट ये कहेगी वो जिंदा, ये मुर्दा। कुरान ये कह रहा नहीं, अबू जहल मुर्दा, अमीर हमजा जिंदा। इसलिए ये मुस्तफा के वफादार थे, ये मुस्तफा के दीन के लिए इन्होंने कुर्बानियां दी थी, इन्हें मुस्तफा से निस्बत हासिल है। इसीलिए जो मुस्तफा से इन्हें निस्बत हासिल है वो हमेशा जिंदा रहते। जब इस दुनिया पर रहते हैं, जमीन पर चलते हैं, फिर भी जिंदा रहते हैं, और जब जमीन में दफन हो जाते हैं फिर भी जिंदा रह रहे हैं। जो नबी के गुस्ताख पे जहां भी हो होता है, चल रहे हैं मुर्दा है, बोल रहे हैं मुर्दा है, सुन रहे हैं मुर्दा है, सांसें चल रही है मुर्दा है, दिल की धड़कनें चल रही है मुर्दा है। और नबी के वफादार जहां भी हो, चाहे जमीन पर चल रहे हैं जिंदा हो, चाहे अपनी कब्र में है वो जिंदा होते हैं। इसीलिए जितने भी बादशाह आए, जितने भी सुल्तान आए, ये जितने भी दुनिया के लिए आए और उन्होंने जुल्म किया, ये जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं जो दुनिया के लिए आए, तख्त के लिए आए, सब मुर्दा हो गए। और जिसने अपने तख्त को तर्क कर दिया, सल्तनत को छोड़ दिया, आ जाओ कि जो छावे, अभी वो आनी जिंदा है। अपनी रूहानियत के साथ जिंदा है, अपने फैज के साथ जिंदा है, अपने काम के साथ जिंदा है, अपने पैर और अपनी नजर के साथ ये जिंदा है। आज भी आज आप कहे होंगे, आपने देखा होगा कि कितने लोग वहां हाजिर। ये तो दरबार जिंदों के सामने नहीं लगता, जो दरबार कब्र में लग रहा भी है कि जो जिंदा है वो अपनी दिल की धड़कन की वजह से जिंदा है, ये मुस्तफा की मोहब्बत में जिंदा है, निस्बत मुस्तफा ने जिंदा करके रखा है। इसीलिए इनके दरबार में जो भीड़ लगती है, गरीब नवाज के दरबार में जो भीड़ लगती है, वो तो आपको किसी सियासतदान के भी दरबार में भीड़ नहीं लगेगी। पता चला कि इनकी नजरों से ही रूहानियत से आज भी जिंदा है। इसीलिए हम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत की तैयारी करिए, मौत की तैयारी करिए। हम अपने कुछ 10-20 मिनट्स के लिए हम इसे और मुराकबा और मुहासबा करेंगे। मैं वॉलंटियर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लाइट बंद करता है। हमारे आतिल शिफ्टी साहब माइक के साथ पहला सेशन तो है, मैं मुराकबा का करूँगा और मुराकबे के साथ फिर हम जिक्र करेंगे और जिक्र के साथ हम मुहासबा करेंगे। ठीक है, मुराकबा क्या, दिल की तरफ तवज्जो हो, क्या हो